بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ کل ہم نے کچھ بات کی تھی کہ قلب کیا ہے اور قلب کی کیا اہمیت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اب آپ کے سامنے یہ کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، لکھی ہوئی ہیں آیتیں یا آیتوں کے ٹکڑے۔ یہ قرآن مجید میں کچھ جگہوں پر قلب کا تذکرہ ہے مثبت معنوں میں، کہ یہ جو قلب ہیں یا قلب کی یہ جو قسمیں ہیں یہ گویا محمود ہیں، پسندیدہ ہیں، اور پھر کچھ قسمیں ایسی بتائی گئیں، کچھ ایسی حالتیں بتائی گئیں کہ جو نامحمود ہیں یا مذموم ہیں۔ تو ان میں اب یہ آپ کے سامنے جو پیپر ہے نا، تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ اما صنف القلوب الصحیحہ، کہ صحیح دل، ان کی جو اصناف ہیں، فمدارہ فی القرآن الکریم علی عشرۃ انواع، گویا 10 طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ 10 قسمیں ہیں کہ جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو صحیح قلب ہے اس میں کیا اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اب ان کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک فہرست آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ان کے جو دل ہیں، اس دل کی کون سی کیفیات ہیں، دل کی کیسی حالتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے بندے، اس پر ایمان لانے والے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا صرف یہ کوئی علمی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ ہم اپنے دلوں کو کس حالت پر رکھیں یا اپنے دلوں کے اندر ہم کون سے اوصاف پیدا کریں۔ پہلا ہے القلب المطمئن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں ان کے دل اطمینان پاتے ہیں، تسکین پاتے ہیں اللہ کی یاد میں یا اللہ کی یاد سے۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد میں یا اللہ کی یاد سے ہی دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا اور انسانوں کے اندر مختلف صلاحیتیں رکھی، اور انسان کو بنایا تو اس کے کچھ فزیکل اعضاء بنائے اور کچھ باطنی فیکلٹیز بھی بنائیں۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی نا کہ ایک ہمارا یہ جو جسم ہے اس کے اعضاء و جوارے ہیں، اسی طریقے سے گویا دل بھی ایک پورا آپ کہہ لیں کہ ایک وجود ہے اور اس کی اپنی فیکلٹیز ہیں۔ تو اب دل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دل ارادے کا منبع ہے، ٹھیک ہے، اور دل جذبات اور احساسات کا بھی جو ہے وہ منبع ہے۔ تو یہ بات عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسا خلق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی معرفت بھی ودیت کر دی ہے اور اپنی محبت بھی انگرینڈ کر دی۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیں خلق ایسا کیا گیا ہے کہ ہم کسی عظیم ترین ہستی اس کو مانیں، اس کے آگے ہم سر جھکائیں اور اس کے لیے اپنی محبت، اپنے جذبات کا جو انتہائی حالت ہوتی ہے اس کے لیے خاص کریں۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دل کے طور پر ایک آلہ دیا گیا ہے اور اس دل کا ایک مرکز بھی ہمارے لیے ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ تمہیں ایک دل دیا ہے، اور اس دل کے لیے جو منتہا اور مقصود ہے وہ بھی ہم نے تمہیں بتایا ہے، اور کسی ایسی ذات کے لیے والہانہ لپک، الہ کے جو مختلف ترجمے ہیں نا، ان میں سے ایک الہ کا ترجمہ سٹینڈرڈ یہ بھی ہے
کہ ایسی ہستی جس کی طرف انسان والہانہ شوق اور رغبت سے بڑھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی کون ہے؟ وہ اللہ کی ہستی. ٹھیک ہے. علامہ اقبال کی ایک جو ہے وہ ربائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شب پیش خدا بگریستم زار، ایک شب میں خدا کے سامنے زاروں قطار روتا رہا. اور میں نے کیا کہا؟ مسلمانہ چراں زارند و خارند، کہ مسلمان اتنے ذلیل و خوار کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں. تو ایک اور جگہ کہا نا کہ اے چو شبنم بر زمیں افتندئی، کہ اے وہ امت کو جو زمین پر شبنم کی طرح پامال پڑی ہوئی ہے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، یعنی ایک سوال جو لوگوں نے کیا کولونیلزم کے دور میں، ایک سوال مسلمان مفکرین کے سامنے آیا، اور وہ سوال کیا ہے؟ واٹ وینٹ رانگ، کیا خرابی ہوئی، کیا مسئلہ ہوا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. تو یہ ایک بڑا سوال تھا تمام کولونیل مفکرین کے لیے. تو اقبال بھی آپ معلوم ہے کہ وہ کولونیل ایرا ہی میں پیدا ہوئے، کولونیل ایرا ہی میں دنیا سے گئے، یعنی غلامی کی حالت میں ہی پیدا ہوئے اور ساری زندگی غلامی کی حالت میں رہے، اور ظاہری بات ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے. تو وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رب کے سامنے خوب گریا کیا، خوب میں رویا دھویا، اور سوال یہی تھا کہ بھئی مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں. تو کہتے ہیں ندا آمد نمی دانی کے ان قوم، کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی کہ تمہیں نہیں معلوم اقبال کہ یہ قوم، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے، اس کے ساتھ اصل ٹریجڈی کیا ہوئی ہے، اس کے ساتھ سانحہ کیا ہوا ہے. تو کہا کہ این قوم دل دارد و محبوب ندارد، کہ یہ دل رکھتی ہے لیکن محبوب نہیں رکھتی. یعنی دل اس کو دیا گیا ہے اور محبوب حقیقی بھی اس کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو کہا کہ دل تو ہے اس کے پاس، لیکن دل کا جو مقصود و مطلوب ہے وہ غائب ہے، یعنی خدا غائب ہو گیا. ظاہری بات ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دل ہو اور دل کا کوئی مطلوب اور محبوب اور مقصود نہ ہو. تو اگر اللہ نہیں ہے نا، تو پھر وہ کوئی قوم ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کوئی نسل ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کوئی جتھا ہوگا، وہ دنیا ہوگی، وہ مال ہوگا، وہ کوئی منصب ہوگا، وہ خود اس کی اپنی ذات ہوگی، اس کا اپنا نفس ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے دل تسکین پاتے ہیں، ٹرینکولیٹی اور سیرینٹی کی کیفیت میں آتے ہیں. کب؟ اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو حقیقی اطمینان پیدا ہوتا ہے. تو جدیدیت میں کیا ہوا ہے؟ جدیدیت میں یہی ہوا ہے نا کہ آپ نے یہ کائنات خدا مرکز تھی، آپ نے اس کو انسان مرکز بنا دیا. ٹھیک ہے. اور انسان کے لیے اصل مطلوب آخرت تھی، اللہ کی رضا تھی، اللہ کی زیارت تھی. اس کی جگہ آپ نے دنیا کی ترقی، ان چیزوں کو جو ہے وہ مقصود بنا دیا. تو پھر اب اطمینان نہیں ہے نا. یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہاں آبادیوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے، وہ پورے سرویز موجود ہیں، کئی جگہوں پہ 50%، کہیں 60%. ایسے لوگ ہیں جو پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ کسی تھراپسٹ کے پاس ضرور جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس ضرور جاتے ہیں، کاؤنسلنگ کے لیے ضرور جاتے ہیں. اور ہم یعنی یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں ان ممالک میں ہوتی ہیں جن ممالک میں دنیاوی لحاظ سے سب سے زیادہ خوشحالی ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں نا، جن کے تصور ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، تو سب سے زیادہ خودکشی وہاں ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کے حالات سے مجبور ہو کے، غربت سے مجبور ہو کے لوگ خودکشی کرتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. تو وہ کچھ لوگوں نے کہا ہے نا کہ انسان کے اندر ایک جیسے گاڈ سائز ہول ہے، انسان کے اندر ایک گاڈ سائز ہول ہے، تو وہ گاڈ ہی سے فل ہوگا نا.
وہ کسی اور چیز سے فل نہیں ہوگا. ہم اس کو اور چیزوں سے، علم غلم سے، چیزوں سے، گیجٹ سے، روپے پیسے سے، سووینئر سے. لوگوں نے کھلونے نکالے ہوئے ہیں نا، کوئی گاڑیاں جمع کر رہا ہے، کوئی ونٹیج کارز کا شوق ہے کسی کو جناب کوئی اور ہے، کسی کو کوئی اور ہے، کسی کو کوئی اور ہے. تو وہ اصل میں وہ اللہ کے لیے رکھا تھا نا. تو وہ اللہ سے آپ محجوب ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے آبجیکٹس آف، آپ کہہ لیں کہ وینریشن ہے، تعظیم اور عقیدت کے آبجیکٹس آپ نے بدل دیے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں کو تسکین ملتی ہے اللہ کی یاد سے. مولانا روم نے بھی ایک جگہ ایک حکایت بیان کی ہے نا کہ ایک ماں ہے، بچہ روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، چھوٹا بچہ. وہ اس کو کبھی کیلا کھلا دے آفر کر رہی ہے، کبھی ٹافی دے رہی ہے، کبھی کچھ دے رہی ہے. وہ روتا جا رہا ہے، پھر وہ اپنا دودھ اس کو پلاتی ہے، اس کو تسکین ہو جاتی ہے. یعنی اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بچے کی اصل ضرورت تو یہ تھی نا. تو یہ بڑی اچھی تشبیہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو ایجیٹیشن ہے ان کے اندر جو ایک کرب ہے، ان کے اندر جو ایک دکھ ہے، ان کے اندر جو ایک خلا ہے، اس کو اور چیزوں سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ تسکین نہیں پاتا نا. نفس کہہ لیں، قلب کہہ لیں. یہاں کہا کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی ذکر میں. اگلا وصف کیا ہے؟ القلب المنیب. انابت کہتے ہیں رجوع کرنا، التفات کرنا، جھکنا. یہ سورہ قاف میں ہے نا کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. وہ قرآن مجید میں اس سے پہلے آیات ہے نا کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے، یا جو غیب میں رہتے ہوئے رحمان سے ڈرتا رہا، اور وہ آیا ایک جھکا ہوا دل لے کر، ایک دل جو اللہ کی طرف مائل ہے، جو اللہ ہی کی طرف لگا ہوا ہے. تو یہ بھی گویا وہ جو پچھلی بات ہے اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے. یعنی سارے اوصاف ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے اوصاف ملتے جلتے ہیں کہ وہ دل کہ جو اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے. تو یا تو دل جو ہے وہ دنیا کی طرف جھکا ہوگا، نفسانی خواہشات کی طرف جھکا ہوگا، یا وہ اللہ کی طرف جھکا ہوگا، اللہ کی طرف مائل ہوگا. اور وہی بات کہ ایسا نہیں ہے کہ کششیں موجود نہیں ہیں، کشش موجود ہے، اور بار بار انسان کا رخ اللہ سے مڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو توبہ کا لفظ کیا بتاتا ہے؟ توبہ کا لفظ بھی بتاتا ہے نا پلٹنا، رجوع کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ ایک نفس اٹیچڈ ہے، ہمیں ایک مادی دنیا میں رکھ دیا گیا ہے. اس کی وجہ سے بہرحال ڈیویشنز تو آئیں گی. دیکھیں آئیڈیل کیا ہے؟ آئیڈیل یہ ہے کہ انسان ہمہ وقت اللہ کی طرف یکسو رہے. آئیڈیل تو یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہر وقت، ہر حین، ہر لمحے اللہ کے ذکر میں رہتے تھے. یہ ایک آئیڈیل ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. خود پیغمبر کو بھی بعض اوقات اس کا تاثر ہوتا تھا، وہ ہمارے معنوں میں نہیں ہوتا تھا. وہ جو مشہور روایت ہے انہ لیغان علی قلبی، کہ بعض اوقات میرے دل پر بھی کچھ اثر سا ہو جاتا ہے، کچھ جو ہے سایہ سا ہو جاتا ہے، کچھ پردہ سا آ جاتا ہے، اور پھر میں ایک دن میں 100 سے مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں، ذہبت ہے وہ، ہم اس کیفیت کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، وہ کوئی اور کیفیت ہے. لیکن ہمارے لیے تو ہر وقت ٹیمپٹیشنز ہیں، مستقل نفس جو ہے ہمیں اپنی طرف ابھار رہا ہے، لے آ رہا ہے. تو پھر ہمیں یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم 24 گھنٹے کی یکسوئی اللہ کی طرف رکھ سکیں. تو پھر ہم سے کہا گیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم پھسل جاتے ہو، جو قرآن مجید نے کہا نا ثم یتوبون من قریب، کہ بھائی جو جہالت میں، جذبات میں آ کر گناہ کر لیتے ہیں اور پھر فوری طور پہ قریب ہی میں پلٹ آتے ہیں. بس یہی ہمارا کمال اسی میں ہے
کہ ہم بار بار پلٹ آئیں، باز آ ہر سے بازی باز آ، کہ پلٹ آؤ پلٹ آؤ پلٹ آؤ. وہ جو کہا نا کہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہ جو ہماری درگاہ ہے یہ اس میں نا امیدی کا کوئی سوال نہیں ہے. 100 بار یا 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، کہ اگر 100 مرتبہ بھی جو ہے وہ تم سے توبہ ٹوٹ گئی ہے تو پھر پلٹ آؤ، پھر لوٹ آؤ. تو یہی انابت ہے. دیکھیں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. آپ کو پتا ہے نا کرسچن جو تھیولوجی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ گناہ. آپ کو پتا پرابلم آف سن ہے نا، اور وہ تو اس کو چونکہ اوپر لے جاتے ہیں اوریجنل سن میں کہ آدم سے گناہ ہو گیا اور گناہ کی وجہ سے خدا ناراض ہو گیا اور سزا کے طور پہ زمین پہ پھینک دیا، اس کو فال کہتے ہیں. تو ان کی آپ کتابیں پڑھیں نا تو یہ مسئلہ ہے دنیا میں، وہ مسئلہ ہے کہتے ہیں یہ بیکاز وی آر آل فالن بینگس، ٹھیک ہے، وی آل آر سنفل بائی نیچر. یہ ان کا تصور ہے کہ ہم تو ہماری نہاد میں گناہ ہے، ٹھیک ہے. اسی گناہ سے چھڑانے کے لیے معاذ اللہ ان کے تصور کے مطابق کفارہ ہوا، اٹونمنٹ ہوئی. خدا نے معاذ اللہ اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ تمام انسانوں کے گناہوں کو اپنے سر لے لے اور ان کو پاک کر دے، ان کو بری کر دے اس گناہ سے. تو قرآن مجید سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے نہیں لگتا ایسا کہ ہمارا مسئلہ گناہ ہے. ہمارا مسئلہ گناہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ سرکشی ہے، یا اگر آپ کہیں تو ہمارا مسئلہ گناہوں پر اصرار ہے. گناہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہم گناہ کو اپنا مسئلہ بہت سختی سے بنا لیں گے تو ڈپریشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو کلیتاً بچا لیں. ہمیں اس کو منیمائز کرنا ہے. ہم گناہ، وہ جو پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ نفس کے اندر جو امارگی کی والی بات ہوئی تھی، اس سے بھی یہ بات جڑتی ہے نا کہ ہمیں اس کو منیمائز کرنا ہے، ہمیں خیر کو غالب رکھنا ہے. نیک آدمی کون ہے؟ کہ جس کی حسنات اس کی سیئات پر غالب ہیں، جس کی حسنات زیادہ ہیں، جس کی سیئات کم ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا، تو ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ ہے تمرد، ہمارا مسئلہ ہے سرکشی، ہمارا مسئلہ ہے استکبار، ہمارا مسئلہ ہے بغاوت، ہمارا مسئلہ ہے گناہ پر جم جانا. گناہ مسئلہ نہیں، گناہ تو ہوں گے. کلو بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، لیکن ان خطا کار میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو تواب ہے، وہی جو انابت ہے نا، رجوع کرنا، پلٹنا. تو کہا کہ جو ایک رجوع والا، پلٹنے والا، جھکا ہوا، گرویدہ دل لے کر رحمان کے پاس آیا. تیسرا وصف کیا ہے؟ القلب الوجل. وجل خوف کو کہتے ہیں. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں، ان کے دل لرزتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کو بڑھا دیتی ہیں ایمان میں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. خوف. تو دیکھیں خوف کا ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ چونکہ جدید علم سارا کا سارا مغرب سے آیا ہے، تو جدید جو سائیکالوجی ہے، پاپ سائیکالوجی جس کو کہتے ہیں، اور کریکٹر کے بارے میں بات ہوتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو اس میں بار بار خوف کو ایک نیگیٹو جذبے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور جیسے ایک ٹابو سا بنا دیا گیا ہے کہ خوف ایک ٹابو ہے، کہ ڈرنا بری بات ہے اور ڈرنا ایک نیگیٹو چیز ہے. تو قرآن مجید سے ایسا نہیں لگتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی جب ہم تقویٰ کی پریزنٹیشن کرتے ہیں نا تو ہم اللہ سے ڈرنے کے لفظ کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے، ڈر کا لفظ تو اچھا نہیں ہوتا، ڈر ایک نیگیٹو جذبہ ہے. بالکل غلط بات ہے یہ.
یعنی بات ہوئی تھی نا پہلے کہ نفس میں ایک انکلینیشن ہے اقبال کی، بڑھنے کی، لپکنے کی، اور ایک انکلینیشن ہے ادبار کی، پیچھے ہٹنے کی. تو اس میں خوف کا ایلیمنٹ بہت بنیادی ایلیمنٹ ہے، اور یہ گویا جوہری ایلیمنٹ ہے انسان کے اندر. رغبت اور رہبت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے نا کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک. تیری طرف شوق اور تیرے سے خوف، ڈر. ٹھیک ہے، وہ جو آپ کو معلوم ہے، یعنی جو لفظ ہے راہب کا لفظ، وہ یہیں سے ہے نا، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ تمہیں چاہیے کہ تم مجھ ہی سے ڈرو. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ہم نے خوف کو بھی ایک نیگیٹو چیز بنا دیا ہے، حالانکہ خوف نیگیٹو چیز نہیں ہے. اور اللہ کا خوف یا جہنم کا خوف بہت حقیقی خوف ہے، بہت جینون خوف ہے، بہت ضروری اور لازمی خوف ہے. ہاں، اب اس کو آپ تھوڑا سا اس طرح کر دیں کہ بھائی ایک خوف ہے سزا کا، ایک خوف ہے جہنم کا، اور اس سے بڑھیا خوف ہے اپنے آقا اور مالک اور منعم کی ناراضی کا. تو لیولز تو فرق ہو جائیں گے کہ بھائی جہنم سے ڈرنا یہ بھی اچھی بات ہے، ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑھیا بات یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی جہنم وغیرہ بھی بری ہے، بہت سخت بات ہے، لیکن میرے لیے تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ میرا مالک جو ہے مجھ سے نگاہ التفات پھیر لے، مجھ سے ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے نا، یعنی یہ، اور یہ ہمیں اس کا اندازہ ہے نا کہ بعض اوقات کسی سے ہم محبت کرتے ہیں، والدین ہیں، تو بعض اوقات کسی موقع پر ان کا بس چپ کر جانا یا تھوڑی تیوری آ جانا یا منہ پھیر لینا بس کافی ہوتا ہے. جو سچی تعلق والے ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ڈانٹ ڈپٹ کریں یا مار پیٹ بھی کریں. تو یہی چیز ان کے لیے بہت ہانٹنگ ہوتی ہے کہ دیکھو والد صاحب خاموش ہو گئے، والد صاحب جو ہے بجھ گئے، والد صاحب نے چہرہ ادھر کر لیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو اہل محبت ہیں ان کے لیے یہ بات گویا بہت بڑی چیز ہے کہ مار پیٹ اور گالم گلوچ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، یہ چیز ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے. تو وہ میں جس کہوں، لیکن بات خوف ہے، اور اللہ کے خوف سے بری کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو خشیت کا لفظ کتنی مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، خوف کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، تقویٰ کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے، وجل کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے. تو یہاں پر وہی بات فرمائی کہ وہ جن کے دل خوف محسوس کرتے ہیں، اور اگر اور ترجمہ کریں تو جن کے دل لرزتے ہیں، قلوبہم ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو اللہ کی یاد تسکین بھی پہنچاتی ہے، لیکن اللہ کی یاد سے اللہ کی عظمت بھی پیدا ہوتی ہے نا. اللہ کی یاد سے اللہ کی عظمت ہے، اور اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی عظمت کا تھوڑا سا بھی حصہ انسان پہ لرزہ طاری کر دیتا ہے. کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، جس سے میرا معاملہ ہونا ہے وہ کتنا بڑا ہے. کبھی آپ غور کریں، ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کچھ احادیث میں بھی اشارہ ہے، قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے. وہ آیت ہم نے سورہ فجر کی جو پڑھی تھی نا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے پتہ لگ گیا ہے کچھ ٹھکانہ کیا ہے، کچھ جس طرح جان نکالی گئی ہے اس میں بھی فرق ہے، اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو اکثر تفاسیر میں لکھا ہے نا کہ جیسے یہ موت کے وقت کی بشارت ہے، لیکن پھر جب قبر میں ہے تو پھر وہاں ایک الگ گھبراہٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات، اور وہ ایک بڑا فتنہ ہے اور پریشانی ہے. اچھا، یہ بھی ہم نے سنا کہ قبر میں سوال جواب ہوں گے، اور سوال جواب کے بعد بھی جیسے وہاں پر بھی امپیریکلی کچھ پتہ لگ جائے گا، ہے کہ نہیں ہے. حشر میں کھڑے ہیں تو پھر طوطے اڑے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر؟ یعنی ایسے لگتا ہے کہ نا میموری لاس ہو جاتا ہے. تو میموری لاس نہیں ہے، مطلب مسئلہ بہت بڑا ہے، سٹیکس اتنے ہائی ہیں، اور جس سے واسطہ ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جب تک آپ جنت میں پہنچ نہیں جائیں گے اندیشے ختم نہیں ہوں گے.
صورتحال سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ ورنہ تو مطلب میں نے کہا نا کہ مرتے وقت پتہ لگ گیا تو پھر اب قبر میں کیا گھبراہٹ، اور قبر میں طے ہو گیا تو پھر حشر میں کیا پریشانی. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنے بیچ میں مراحل ہیں، اور ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ آدمی بالکل فریش کھڑا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ پہلے کیا ہوا تھا. تو اس کو بھی اسی انداز سے دیکھنا چاہیے نا کہ سٹیکس اتنے ہائی ہیں اور جس سے واسطہ ہے وہ اتنا بڑا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر کوئی اس سے باز پوچھ نہیں کر سکتا. کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ فیصلہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو خوف ہے بہرحال یہ ایک زندہ خوف ہے اور یہ ہونا چاہیے. قرآن مجید جہنم کو جس طرح بیان کرتا ہے تو معاذ اللہ وہ کوئی ڈھکوسلا تو نہیں ہے، وہ آدمی کو ظاہری بات ہے کہ اس کا احساس ہونا چاہیے انسان پر. تو بہرحال اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں یا لرزتے ہیں. اگلا کیا ہے؟ القلب السلیم. جو قرآن مجید میں جو پوری آیت ہے وہ کیا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ دن جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے یا اولاد کام آئیں گی سوائے اس کے کہ جو اللہ کے پاس ایک صحیح سالم یا سلامتی والا دل لے کر پہنچا. اب یہ سلامتی والے دل سے کیا مراد ہے؟ مختلف اس کے مفسرین نے بیان کیا ہے. ایک ایسا دل کہ جو شرک سے پاک ہے، ایک ایسا دل جو کفر سے پاک ہے، ایک ایسا دل جو نفاق سے پاک ہے، ایک ایسا دل کہ جو مسلمانوں کے لیے کینے سے پاک ہے، غل و غش نہیں ہے اس کے اندر، وہ دل. تو ایک ایسا دل کہ جو صحیح سالم ہے، صحیح اور اصل میں اس میں ہمارے ہاں بھی یہ محاورہ بولتے ہیں نا، یار میں فلاں جگہ گیا اور اللہ کا شکر ہے صحیح سالم واپس آ گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں جو اوریجنل حالت تھی نا میں اس کے قریب چیز لے کر واپس آ گیا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے دل جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا اس میں اپنی محبت معرفت بھی رکھ دی، فطرت پہ خلق کیا اس کو، اسی سے کوئی مکالمہ بھی کیا تھا، اس کو روح کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، جس سے مکالمہ کیا تھا نا کہ الستو بربکم، بلا شہیدنا، سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پہ گواہ ہیں. تو اس میں یہ بات بھی پہلو بھی ہے کہ کم سے کم ڈیمیج کے ساتھ دل لے کر آ گئے. یعنی جو دل دیا گیا تھا اس کو سنبھالا اور اس پر آلائشیں نہیں آنے دی. اب وہ جو نفس کا لفظ ہے وہ 10 سا ہے، تو میں نے کہا کئی جگہ نفس اور قلب ایک ہی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ قلب سلیم بھی وہی ہے کہ جو ستھرا دل، سلامتی والا دل، اور کفر، نفاق، شرک اور حسد اور کینہ اور یہ جو رذائل ہیں اس سے پاک دل لے کر اللہ کے پاس آیا. القلب اللین کہ نرم دل. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ ہے جس نے یہ سب سے خوبصورت بات یعنی قرآن مجید نازل کیا ایک کتاب کے طور پر، کتاباً متشابہن، ایک ایسی کتاب جس کی مضمون ملتے جلتے ہیں، مثانیہ بار بار دہرائے جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جس سے سخت ہو جاتی ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے دل ان کی جو ہے وہ جلدیں، ان کی جلد جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر اس کے بعد ان کی جلدیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں. یعنی پہلا جو اثر ہوتا ہے، پہلا اثر وہی زلزلے والا، خوف والا، رونگٹے کھڑے ہونے والا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر تسکین آتی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی دل کے جو لرزتے ہیں انہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. آپ سمجھتے ہیں بات؟ یعنی یہ جو اس میں ثم کر کے آئی ہے نا بات، اس سے بھی بات پتہ لگتی ہے کہ اصل جو اللہ کے ذکر کی حالت جو ہے نا اس کا جو تجربہ ہے
اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ خوف کا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تسکین دیتے ہیں. تو ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی جلدیں بھی نرم پڑ جاتی ہیں، ان کے دل بھی نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف. ٹھیک ہے، تو دلوں کا نرم ہو جانا، یعنی وہی بات کہ ایک تو ویسے ہی دل نرم ہونا بجائے خود ایک بڑا وصف ہے، یعنی رقیق القلب ہونا، کہ دل نرم ہو. اور یہ بھی ظاہری بات ہے کہ اللہ کی یاد کی وجہ سے پھر دل نرم ہوتے ہیں. اور اس کو بڑا اہم وصف بتایا گیا ہے کہ سنگ دلی جو ہے یہ خطرناک بات ہے، اور وہ آدمی جو اللہ کے بندوں کے حوالے سے سنگ دل ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد میں پگھلتا ہو، کیونکہ وصف تو ایک ہی ہے نا. دل اگر سخت ہے تو وہ بندوں کے آگے بھی سخت ہے اور اللہ کے آگے بھی معاذ اللہ سخت ہے. اور جو واقعتاً نرم دل ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے اس کا دل پگھلا ہوا ہوتا ہے اور اس کی مخلوق کے لیے بھی نرم ہوتا ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ اصل جو چیز تعلق ہے نا، تو جو آدمی اللہ سے تعلق میں سچا نہیں ہے وہ مخلوق سے تعلق میں سچا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی فرمایا کہ پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف، یا اس کے لیے جھک پڑتے ہیں. القلب الرحیم الرؤوف، ایک ایسا دل کہ جو رحمت والا ہے، جس میں رافت ہے، نرمی ہے. یہاں مسیحیوں کا تذکرہ ہے، سیدنا مسیح کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، یہ سورہ حدید کے یہ جو آپ سمجھ لیں سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. کہا کہ ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے ان کی پیروی کی، کہ ان کی پیروی کی سیدنا عیسیٰ کی، سیدنا عیسیٰ کی انہوں نے پیروی کی، ہم نے ان کے دلوں میں کیا چیز پیدا کر دی؟ رافت اور رحمت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رافت اور رحمت اچھے اوصاف کے طور پر بیان ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے، اور سیدنا مسیح کے پیروکاروں میں یہ بات کیوں تھی کہ ان کے جو پیشوا تھے، ان کے جو امام تھے، ان کے جو پیغمبر تھے، ان کی شخصیت میں بھی یہ بات بہت غالب تھی. اور یہ اکثر نبیوں کے ہاں ہوتی ہے، لیکن ان کے ہاں غالب کس وجہ سے تھی اس کا بھی ایک سبب ہے. ہمیں معلوم ہے نا کہ یہود کے ہاں قانون پر بہت زیادہ زور ہو گیا تھا، لیگلزم ایک خاص طرح کا. اور آپ کو پتہ ہے قانون میں سے جبر کا ایلیمنٹ آپ نہیں نکال سکتے، اور قانون میں بنیادی امپیٹس جو ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے. قانون جزا و سزا کے بغیر نہیں چلتا، قانون کا مطلب ہی ہے قانون میں جبر شامل ہوگا، قانون خوف سے ہوگا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو دین کے مخالف ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا خدا تو بہت سخت گیر ایک کوئی حاکم لگتا ہے، جو ہر وقت جیسے اس کے ہاتھ میں کچھ سوٹا ہے اور وہ غصے میں ہے اور وہ سزا دینے پہ مائل ہے. معاذ اللہ، یعنی وہ انہوں نے ایک تصویر اپنی سی بنائی ہوئی. تو میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اینٹی تھیسس تھے نا اس سب کا. تو ان کے ہاں محبت کا تذکرہ تھا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ریاست تو ایک نیا لفظ ہے، مملکت کا، حکومت کا فیز نہیں آیا. یعنی وہ اگر ہم اپنی اصطلاح استعمال کریں تو وہ مکی زندگی میں دنیا سے چلے گئے، ان کے ہاں مدینہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ان کے ہاں قصاص نہیں ہے، ان کے ہاں قتال نہیں ہے، ان کے ہاں حدود و تعزیرات نہیں ہے نا. اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر جو عیسائی ہیں ان کا تصور پیغمبر ہی کرپٹ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ پیغمبر تو ہوتا ہے جو واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. پیغمبر وہ کیسے ہو سکتا ہے جو تلوار اٹھائے؟ یعنی ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنا ناممکن ہو گیا نا. کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں جو جنگیں لڑ رہے ہیں؟ یہ کیسے پیغمبر ہیں جو دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں؟ یعنی دنیا دار ہو گئے معاذ اللہ، جو ہے حکومت کر رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں. پرابلم ان کی کیا ہے کہ ان کے ہاں وہ فیض ہی نہیں. اور بعض اوقات ہمارے ہاں لوگ سادہ لوہی میں نا کچھ باتیں ناروا کر جاتے ہیں کہ دیکھیں اسلام دین فطرت ہے، اور اس دین فطرت کا کہ مظاہر کیا ہیں، اس میں جو چیزیں بھی ہیں فطرت کے مطابق ہیں، پرانی جو مذاہب ہیں ان میں چیزیں فطرت کے خلاف تھیں. اب دیکھیں جی، یہ بات کہنا
سیدنا مسیح کا کہ اگر کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں بھی پیش کر دو، یا بائیں پہ مارے تو دایاں پیش کر دو، کوئی تمہارا جو ہے وہ چوغا اتارے تو تم اس کو قمیص بھی دے دو، کوئی ایک کوس چلائے بیگار میں تم 2 کوس چلو۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کتنی غیر فطری بات ہے، جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے یہاں قصاص بھی ہے اور ہمارے یہاں یہ بھی ہے۔ یہ بھول پنے کی باتیں ہیں اور تھوڑی گستاخی کی باتیں بھی ہیں۔ یہی ورڈکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا مکی زندگی میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی یہی تھا نا کہ کفو ایدیکم، ہاتھ باندھے رکھو۔ تو یہ ذرا غلط ریڈنگ ہے لوگوں کی، اور پھر وہ یعنی اب وہ لوگ یہ سمجھتے نہیں معاذ اللہ کہ وہ ایک پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں یہ سب کہہ کے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات کہ چونکہ سیدنا مسیح کی شخصیت میں رحمت اور رافت کا بہت غلبہ تھا، تو کہا کہ ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں بھی یہ رحمت اور رافت پیدا کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مطلوب وصف ہے دل کا، کہ دل کے اندر رحمت ہونی چاہیے، دل کے اندر جو ہے رافت ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ رحمت کو سلب نہیں کیا جاتا، کھینچا نہیں جاتا مگر اس شخص سے کہ جو نامراد ہے اور بدبخت ہے۔ تو بہت بدبختی کی بات ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے، انسان سنگ دل ہو جائے، انسان ظالم و جابر ہو جائے۔ تو اب اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے دلوں میں رافت اور رحمت کا جو وصف ہے اس کو زندہ رکھنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کیا گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ آپ کے رب کی رحمت اور عنایت ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ اگر آپ جو ہوتے تند خو ہوتے، تند روح ہوتے اور سنگ دل ہوتے، فض کا تعلق زبان سے ہے، گفتگو سے ہے، کلام سے ہے، اور غلظت کا تعلق یہاں پر دل سے ہے، فضن غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے، اس کے باوجود کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وصف کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ خود پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سورہ توبہ کے آخر میں فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس رسول آ گئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، کہا کہ جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالتی ہے وہ ان کے لیے بہت بھاری ہے، بہت شاق گزرتی ہے، اور حریص علیکم، تمہارے لیے بہت ہی حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ ہر خیر تمہیں مل جائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے لیے بہت ہی رافت اور رحمت کا معاملہ کرنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہم بات ہے کہ غلط قسم کے لوگ بھی، برے لوگ بھی، اگر ان کے اخلاق اچھے ہوں تو لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور بہت نیک عبادت گزار لوگ بھی اگر بدخلق ہوں، درست ہوں، تو لوگ ان کی سے ریپیل ہو جاتے ہیں۔ وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، نہیں شراب خانہ کتنی بری جگہ ہے لیکن وہاں اتنا ہجوم کیوں ہے، کہتے ہیں فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق، کہ وہ جو وہاں پہ انچارج ہے نا، دا پرسن انچارج، وہ بہت اخلاق والا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو رافت اور رحمت ہے یہ بھی بہت اہم وصف ہے اور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ القلب الخاشع، خشوع کہتے ہیں جھکا ہوا، بالکل دبا ہوا، جھکا ہوا، گرا ہوا۔ خشوع و خضوع کا لفظ بولا جاتا ہے نا، تو عام طور پہ کہا جاتا ہے خشوع کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے، خضوع کا تعلق ظاہر سے ہے، لیکن یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ خضوع کا مطلب بھی جھکنا، ٹھیک ہے، دب جانا، گرا دینا اپنے آپ کو، خشوع کا مطلب بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، یہ بھی سورہ حدید کی آیت ہے۔ کیا وہ آن نہیں آ گئی، کیا وہ گھڑی نہیں آ گئی اہل ایمان کے لیے
کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اللہ کی یاد اور قرآن کے لیے ان کے دل جھک جائیں، نرم ہو جائیں، اس کے آگے اپنے آپ کو گرا دیں۔ تو اب یہ قلب کی ایک اور وصف کیا ہے کہ قلب جھکا ہوا ہو، پست ہو، گرا ہوا ہو، پامال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں نا انسان سے یہی مطلوب ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل دبا دے، اپنے آپ کو بالکل گرا دے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے سامنے بالکل دبے ہوئے، بالکل مفتوح، مغلوب ہوں، اور دنیا پر حق کو غالب رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب اللہ کے سامنے جو ہے بالکل دبے ہوئے، پسے ہوئے، مغلوب، مقہور، جو لفظ آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، لیکن وہ چاہیں کہ وہ طاقت پکڑیں اور پھر جو ہے خارج میں حق کے غلبے کی کوشش کریں۔ یعنی وہ جو رستم کے دربار میں یا کہیں کسی دربار میں جو بتایا گیا نا صحابہ کرام کے بارے میں کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، کہ رات کے راہب ہیں، وہ ان کا کیا یہ والی حالت کہ دل جھکے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے، مٹے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، لیکن فرسان بالنہار، اور دن کے پیچھے سوار ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ دب مٹ گئے تو پھر باطل کے آگے بھی گر گئے، نہیں، اللہ کے آگے جھکنا ہے اور باطل کے مقابل میں قیام کرنا ہے، اس کے مقابل میں کھڑے ہونا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ کیا وہ وقت نہیں آ گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں، گر جائیں اللہ کی یاد کی طرف اور جو کچھ اس نے حق کے ساتھ نازل کیا۔ القلب الساکن الہادی، کہ سکون والا، ہدوء والا، یہاں یہ ہے کہ سکون والا اور اطمینان والا دل۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، وہی ہے اللہ جس نے سکینت نازل کی اہل ایمان کے دلوں میں تاکہ وہ ان کو بڑھا دے، ان کے ایمان کے ساتھ اس میں مزید اضافہ کر دے۔ تو تسکین، سکینت، یہ بھی بہت اہم وصف ہے، وہ اطمینان کی فیملی کا لفظ ہے، یہ اطمینان، سکینت۔ بسم اللہ وَلَهُ آخرہ، بس یہ والا 8 نمبر ہے، اس کو بس پورا کر لیتے ہیں کہ ایک ایسا دل کہ جس کے اندر سکینت ہے، اطمینان ہے، تو یعنی دل کے اندر گھبراہٹ ہو، وہ جو خاص طرح کی ایجیٹیشنل موڈ ہوتا ہے اس میں رہنا، یہ کوئی اچھی حالت نہیں۔ دل جو ہے وہ سکینت میں ہو۔ اور وہ جو معروف روایت ہے نا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، کہ جہاں پر بھی کچھ بندے اللہ کے جب پر اللہ کی کتاب کی آیات پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں، تو ان پہ سکینت نازل ہوتی۔ صحابہ کرام کے بارے میں کئی جگہ فرمایا، احد میں ہوا یہ معاملہ، اور جگہوں پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کی سکون، اطمینان کی کیفیت ان پر طاری کی۔ تو یہ بھی جیسے ایک نقد انعام ہے نا، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اصل وعدے ہیں وہ آخرت سے متعلق ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، دنیا میں جان و مال کھپانے ہیں اور آخرت میں اس کے بدلے کے طور پہ، اجر کے طور پہ جنت ملنی ہے۔ لیکن بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بالکل ہی محروم رکھیں، تو اس دنیا میں بھی بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی محبت کی چاشنی، اپنے تعلق کی کچھ نہ کچھ کیفیت بندوں کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے اقوال ہمیں ملتے ہیں نا کہ ایک جو جنت المغازف ہے یا جو نعمتوں والی جنت ہے، اس سے پہلے ایک جنت المعارف بھی ہے، یا ان فی الدنیا جنہ، دنیا میں ایک جنت ہے، من لم یدخلها لم یدخل جنت الآخرہ، جو اس جنت میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اس سے مراد وہی ہے، وہ اللہ کی محبت، اللہ سے تعلق کی جو خاص کیفیت ہے، وہ بہرحال ہر وقت تو نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کا تجربہ کرواتے ہیں۔ تو وہی سکینت کی بھی ایک کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں میں
جو ہے وہ سکون کی ایک کیفیت جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلا حصہ کل پڑھیں گے، اگر کوئی سوال مختصر سا ہے تو کر لیں۔ جناب جی جی ہاں معلوم نہیں ہے ہمیں، لیکن مطلب لگتا یہ ہے کہ بھئی کچھ تعلق اس سے ہے۔ ہمارے ہاں جو صوفیانہ مختلف تصورات ہیں اس میں بھی ایسے لگتا ہے کہ جو روح ہے اس کا محل قلب بتایا جاتا ہے، لیکن وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ چیزیں ماورائے طبیعی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے ہم اس کے بارے میں کوئی فائنل بات نہیں بتا سکتے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ دل سے اس کا تعلق ہے، واللہ اعلم۔ اچھی بات ہے، السلام علیکم۔